نحمده صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سن کر اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کا جہاد اور مرد کا جہاد۔ مرد کا جہاد تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، میدان جنگ میں اتر کر اپنی جان کی بازی لگانا، لیکن عورت کا جہاد یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھ کر اپنے شوہر کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے، یہی اس کے لیے جہاد ہے۔ آج کل کے دور میں بے حیائی بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آغاز کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ تر اس کا آغاز عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا کہ عورت اور مرد جو زانی ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب پہلے اللہ رب العزت نے الزانیتوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدکاری عورت کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ ایک عورت جو ہے جب سر سے دوپٹہ اتارے گی تو بے حیائی کا سبب بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک عورت جب غیر محرم سے نرم لہجے میں بات کرے گی بے حیائی کا سبب بنے گا۔ ایک عورت جب گھر سے الگ ہو کر اکیلی باہر نکلے گی تو بے حیائی کا سبب جو ہے وہ بنے گی۔ اس لیے جو ہے وہ عورت کو اپنی زندگی اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے مطابق اور شرعی قانون کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں کہ اصل جہاد کیا تھا، مرد کا کیا تھا، عورت کا کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت رضوان لی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے جو بیعت لی تو وہ عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کی بیعت لی۔ مرد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے، لیکن عورت کا جہاد گھر میں رہ کر ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد پر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم عورت پر جو ہے وہ مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملکی سرحد سے دور رکھتا ہے، اور عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ اور مجاہد دشمن کو ملک کے اندر ایک آنچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، تو عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ انگلی لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، تو عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، عورت سمجھتی ہے کہ غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت و آبرو کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر مجاہدہ کا لقب پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، تو عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، تو عورت کو غیر محرم کے معاملے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو غیر محرم عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف پیغامبر یا فون کال بھیجتا ہے۔
یا وائس میسج بھیجتا ہے۔ دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر کامیاب ہوتا ہے تو غیر محرم عورت کی طرف سے تحفے تحائف بھیج کر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے تو عورت کو دن رات غیر محرم سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ چلنے نہ دے تو عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن و جمال کا پتہ نہ چلنے دے۔ مجاہد کو جہاد اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتا ہے تو عورت کو پاک دامنی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو اپنے محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ کر جواب دے۔ مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے تو عورت کو اپنے ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں تو پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، عورت کو رشتہ دار غیر محرم سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرا تو شہید کہلایا، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئی مری تو شہیدہ کہلائی۔ مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے اور خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے ان کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔